بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم پہنچے تھے باب الوکالۃ الامرأۃ الامام فی النکاح پر، یعنی کسی عورت کا نکاح میں امام کو وکیل بنانا، اور حدیث نمبر 2310 بیان کی تھی۔ تو پروگرام کے لاسٹ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں مختصر حدیث بیان ہوئی ہے، بہت یعنی کافی طویل حدیث ہے۔ مختصر کیا ہے پہلے دیکھ لیں دوبارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کے عرض کی، رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا۔ ہبہ مینس تحفہ، گفٹ کے طور پہ میں نے آپ کو دیا۔ تو ایک مرد نے کہا کہ یا رسول اللہ اس عورت کا نکاح میرے ساتھ فرما دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم کو جو قرآن یاد ہے ہم نے اس کے سبب سے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ یہ حدیث مختصر سی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا طویل حدیث انشاءاللہ کتاب النکاح میں آئے گی۔ کہ اصل یوں تھا کہ سرکار مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی میں نے اپنا نفس آپ کے حوالے کیا، اگر آپ قبول کر لیتے اگر سرکار تو یہ نکاح ہو جاتا، گویا کہ میں اپنے آپ کو حوالے کرتی ہوں۔ لیکن سرکار نے ان کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا دیں اور کچھ نہیں بولے، تو وہ عورت وہاں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ اگر آپ کا ان سے نکاح کا ارادہ نہیں ہے تو میرا نکاح کر دیں۔ تو سرکار نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے جو بطور مہر مقرر کر سکو؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، میں تو بہت تنگ دست ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا گھر جا کر دیکھو۔ انہوں نے گئے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا کہ لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہی لے آنا، وہی ہم بطور مہر مقرر کر دیں گے۔ لیکن وہ گئے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ تو آ کر کہا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ تہبند ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ مال نہیں ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ ایک روایت میں کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا بس یہ صورتیں ان کو سکھا دینا، ان کے بدلے میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ اب سمجھانے یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی صرف اس حدیث کو پڑھے گا نا، اسے پوری بات کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ پوری تفصیل ہی نہیں ہے۔ تو عوام کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جو مختصر سی حدیث لکھی ہے یہ کسی اور جگہ تفصیل کے ساتھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ وہ اسی مختصر حدیث سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا نتائج نکال لیتے ہیں، اور اس طرح بعض اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء سے ضرور تشریحات معلوم کریں۔ کسی حدیث میں آپ کو ڈاؤٹ محسوس ہو، کسی پر اعتراض پیدا ہو رہا ہو، ذہن میں کوئی وسوسہ پیدا ہو رہا ہو، ہمیشہ کسی عالم دین سے معلوم کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے وساوس کا جواب فوراً وہاں پر ہو جائے۔ اب دیکھیں وہاں یہ ہے کہ سرکار نے خاموشی اختیار کی، پھر وہ صحابی کھڑے ہوئے، یہاں تو یہ ذکر ہی نہیں ہے۔ عورت نے آ کر کہا رسول اللہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ ایک مرد نے کہا اس عورت کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ یہ تو بالکل ایسا جیسے عورت ابھی کہہ رہی تھی کہ درمیان میں ایک اور آ گیا، رسول اللہ آپ ان کا میرے ساتھ کر دیں نکاح، اور سرکار نے کر دیا۔ تو ایسا اب یہ بیچ میں اگر آپ وہ چیزیں ہٹا دیں تو اس حدیث سے صحیح ہدایت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ذرا دیکھیے، سرکار بیٹھے تھے، وہ عورت آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا آپ کو ہبہ کر دیا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو آ کر یہ کہہ دیتی ہے اگر یا رسول اللہ میں نے اپنا آپ کو دیا، اور سرکار فرماتے میں نے قبول کیا، تو بس یہ نکاح تھا۔ اور یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے یہ قید ہے، سرکار کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، ان کو دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجنبی عورت کی طرف بقدر ضرورت اور ضرورت کے وقت نگاہ اٹھانا شرعاً جائز ہے۔ جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ عورت کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ تو چھو بھی سکتے ہیں، علاج کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سیکورٹی کے شعبے میں ہوتے ہیں، اب کوئی عورت جیسے بعض اوقات ایئرپورٹ پہ آپ دیکھیں نقاب کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نقاب اتار کے چہرہ دکھائیں، یا پکچر لینی ہوتی ہے، تو یہ ایک مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں عورت کو دیکھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اور بہت سے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں کہ اگر عورت کی تلاشی بھی لینی پڑے اور وہاں پہ کوئی لیڈی کانسٹیبل وغیرہ نہ ہو تو مرد تلاشی لے سکتا ہے، اس صورت میں کہ جب واقعی کسی عورت کے اوپر شک ہو جائے کہ شاید یہ کوئی مطلب غلط قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہے، جو آج کل مطلب یہ کہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اجازت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے اب دکاندار ہے، کاسمیٹک کی دکان چلا رہے ہیں یا کپڑے کی دکان چلا رہے ہیں، تو حتی الامکان بغیر ضرورت کے نگاہ نہ ہی ڈالیں بہتر ہے۔ لیکن جب کوئی دے رہا ہوتا ہے
تو کوئی چیز دے رہا ہے تو عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ پہ بھی نگاہ پڑ سکتی ہے، کلائی پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، اس کو گناہ قرار نہیں دیں گے، کیونکہ یہ غیر ارادی طور پہ نگاہ پڑتی ہے، اور آدمی کام کر رہا ہے اس کو وہ کب تک اپنی نگاہ بچائے۔ سبزی والا ہوتا ہے، پھل والے کے پاس آتی ہیں عورتیں، تو لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی نیت خود جان سکتا ہے، وہ اپنے جو قصد و ارادہ ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی جانتا ہے، اس کے بعد مخلوق تو نہیں جانتی، وہ خود اچھی طرح جانتا ہے میں کس قصد و ارادے سے دیکھ رہا ہوں وغیرہ، تو اپنے آپ کو ریزرو رکھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹے بیچا کرتے تھے، تو یقیناً چلو مرد بھی خریدتے ہوں گے گھر والوں کے لیے، لیکن عورتیں بھی لیتی ہوں گی، تو حتی الامکان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن جب اس قسم کے معاملات ہوں کہ جہاں پر نگاہ ڈالنا ایک مجبوری بن جائے تو وہاں شرعاً جائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ گواہی دیتے ہیں تو وہ پہچاننا ہوتا ہے، عورتوں کو سامنے کھڑا کر دیا، پہچانو ان میں سے کون سی عورت تھی، تو اب وہ یہ تو نہیں کہ میں نگاہ بچائے، نہیں جی نگاہ کا پردہ ہے میں تو نہیں کر سکتا ہوں، بھئی دیکھنا پڑے گا تاکہ تبھی تو مجرمہ پکڑی جائے گی، تو اس صورت میں وہ بالکل ان عورتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح سمجھیں۔ تو اسی طرح نکاح کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھ لیا؟ عرض کی کہ نہیں، عرض کی جی نہیں۔ فرمایا اس کو دیکھ لو، ایک دفعہ اس کو دیکھ لو، کیونکہ یہ بعد میں محبت اور موافقت بڑھانے میں مددگار ہے۔ یعنی جب تم دیکھ لو گے، اگر تمہیں شکل صورت سمجھ میں آتی ہے، وہ تمہیں پسند آتی ہے، تو آگے محبت اور موافقت قائم رہے گی، اور ایسا نہ ہو کہ تم دیکھے بغیر نکاح کر لو اور بعد میں پھر نفس جو ہے وہ ناپسندیدگی کے شکار ہو، تو نہ محبت قائم رہے گی اور نہ ہی صحیح موافقت پیدا ہوگی۔ یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر بعض اوقات عاشق بن جاتے ہیں نا، وہ سامنے لڑکی کہتی ہے، پردے میں ہوتی ہے کہ لڑکا صاحب فوراً جذبات میں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتی ہے بھی دیکھو مجھے دیکھ تو لو، نہیں نہیں میں تمہیں بس نہیں دیکھنا چاہتا، میں نے تمہاری شکل سے نہیں تم سے محبت کی ہے۔ وہ ڈائلاگ ہوتے ہیں، وہ بعد میں کبھی شادی ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ چیخے مار کے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب اسلام نے ہمیں نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خود یہی شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ ممنوعہ چیزوں کو بقدر ضرورت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت سارے شرعی احکام میں آپ کے لیے خصوصیات آپ کو حاصل تھیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سرکار اس نکاح کو قبول کر لیتے تو یہ آپ کے لیے بالکل شرعاً جائز تھا۔ کوئی اور عورت ایسا نہیں ہو سکتی کہ کسی مرد سے کہ میں نے ہبا کیا، اس نے کہا قبول کیا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، اور بغیر مہر کے میرے آقا کا خاصہ ہے۔ لیکن بہرحال سرکار نے دیکھا یہ دیکھنا جائز، اس کے بعد وہ سرکار نے نگاہیں جھکا لی، کوئی جواب نہیں دیا، تو عورت بیٹھ گئے سائیڈ میں۔ اب صحابی کھڑے ہوئے جس کا یہاں ذکر نہیں ہے، یا رسول اللہ میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیں، اب میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیں۔ یہ نہیں کہا رسول اللہ ان سے پوچھ لیں کہ میں اگر پسند آتا ہوں تو پھر میں نکاح کا پیغام ان کو دے دوں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات ہیں، جس کی طرف اشارہ کر دیں، جس کے ساتھ نکاح کر دیں، میرے آقا جس کے بارے میں جو فیصلہ فرما دیں ہمیں مجال انکار نہیں ہے۔ اب تو خیر ظاہری اعتبار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے موجود تھے، اور وہاں سرکار اگر کسی کو کہہ دیتے کہ تیرا نکاح میں نے فلاں کے ساتھ کر دیا تو پھر مجال انکار نہیں ہے، کیونکہ سرکار ہمارے مالک ہیں اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے جس کے ساتھ نکاح کر دیں۔ اس لیے ان صحابہ نے سرکار سے عرض کیا رسول اللہ آپ میرے نکاح ان کے ساتھ کر دیں۔ اب یہاں یہ ذکر نہیں ہے بیچ میں، فقہ حنفی کی روشنی میں جتنے بھی سرکار نے مہر مقرر فرمائے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو بازار میں خریدی اور بیچی جا سکتی ہیں، جس کو مال کہتے ہیں، تو اسی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مہر مقرر کیا ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، کوئی جانور ہے، بکری ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم خرید اور بیچ سکتے ہیں۔ جبکہ قرآن پاک اگر آپ نے یاد کیا ہو تو یاد کیا ہوا قرآن کوئی قیمتی چیز تو نہیں ہے، یعنی اس کو خرید و فروخت تو اس کی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ فقہ حنفی کی روشنی میں مہر بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے۔ جتنے بھی مہر سرکار نے مقرر فرمائے سب مال تھے، یا صحابہ کرام نے آ کے بتایا کہ ہم نے یہ مہر مقرر کیا ہے تو وہ مال تھے، اور قرآن جو ہے وہ یاد کیا وہ مال نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ چاہیں
تو بغیر مال کے کسی کی کوئی بھی چیز بطور مہر مقرر کر کے اس کا نکاح کر دیں۔ اسی لیے پہلے تو سرکار نے اسی اصول کو قائم رکھا جو تھا، جو یہاں ذکر مذکور نہیں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جا کر تم دیکھو تمہارے گھر میں سونے کی ایک انگوٹھی ہو تو اس کو بھی لے آؤ، لوہے کی انگوٹھی ہو اسی کو لے آؤ، اس کے عوض تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مال چاہیے تھا۔ وہ گئے لیکن نہیں ملا، وہ اتنے تنگ دست تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن جو ان کو یاد تھا اس کے بدلے میں ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اب ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ عورت نے کہا یا رسول اللہ کیوں میرا نکاح کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کے لیے ہبہ کیا تھا، نہ کہ ان کے لیے ہبہ کیا، اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں کرتی ہوں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تو بس کر دیا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں بھی اطاعت کا جذبہ قائم رکھنا چاہیے۔ اب اگرچہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ان کا کلام تو ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور میرے آقا اگر دنیا سے پردہ فرما بھی چکے تو آپ کا کلام نے تو پردہ نہیں فرمایا نا، وہ تو سامنے موجود ہے۔ وہ کلام ہم سے بہت سی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، ہمارے بارے میں بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ تم یہ سوچ سکتے ہو، یہ نہیں، یہ دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں، یہ سن سکتے ہو، یہ نہیں، یہ بول سکتے ہو، یہاں خاموش رہنا ہوگا، اس سے تم شادی کر سکتے ہو، اس سے نہیں کر سکتے، اس سے رشتہ داری قائم رکھنا ضروری ہے، اس سے رشتہ توڑ دینا واجب ہے، اس کو دوست بناؤ، اس کو نہیں، سب تعلیم شرع میں موجود ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حقیقی عشق کا ثبوت دیا کہ وہ اطاعت رسول کیا کرتے تھے، اپنے جذبات، احساسات، اپنی فیلنگز، نفسانی خواہشات، دنیاوی مفادات، وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلوں کے سامنے سب قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور ہمیں سب سے پہلے دنیا چاہیے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حیثیت تو سب سے آخر میں آتی ہے، پہلے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کروں نہ کروں، نفس سے مشورہ، شیطان کے وسوسے قبول، دوست، بیوی، بچے، ماں باپ، دنیا، یہ اجازت دیتے ہیں تو ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے ممانعت آ جائے تو یہ ماشاءاللہ اتنا کامل عاشق رسول ہے کہ ان کی مان لے گا، نبی کی نہیں مانے گا۔ پھر بھی غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، یعنی ایسے نعرے لگاتے ہوئے ہمیں ذرا بھی حیا نہیں آتی ہے اس شخص کو خاص طور پر کہ جو نبی کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیوی کہے داڑھی نہ رکھو، نبی کہیں داڑھی رکھو، لیکن بیوی کے مان رہا ہے، لیکن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سرکار فرمائے علم دین سیکھو، دنیا کہتی ہے نہیں تم دنیا کو کمانے میں مشغول رہو، کیا علم دین، چھوڑ دیں گے۔ ماں باپ کہیں گے گناہ کرو، حرام کما کے لے کر آؤ، بعض اوقات تو بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا حلال میں گزارا نہیں ہوگا، حرام۔ آپ کے نبی نے حلال کی ترغیب دی ہے، لیکن ہم نبی کے فرمان کو چھوڑ کر وہاں بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے اتنے نبی کے احکام کو اپنی نگاہوں میں معاذ ثم معاذ اللہ کم اہمیت کا حامل بنا لیا ہے، اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ ماں کا فرمان اعلیٰ ہے، نبی کا کم، باپ کا اعلیٰ ہے، نبی کا کم، آوارہ گرد قسم کے دو شرابی پینے والے، زانی، جواری اور بے نمازی اور بات بات پہ گالیاں بکنے والے، نشے کرنے والے، ان کی مروت میں آدمی 10 کام کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ سوشل میڈیا بھی جس کو صحیح جانتا بھی نہیں ہے، خالی فیس بک پہ فرینڈشپ ہوتی ہے، 50 باتیں اس کی مروت میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والا بعض اوقات آپ کی بات تسلیم نہیں کر رہا ہوتا۔ انہیں ایسے ذرا ان مناظر کو دیکھنا چاہیے۔ ایک شخص کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، جبکہ ایسا تنگدست شخص ہو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگلے وقت کے لیے بھی، لیکن میرے نبی نے فیصلہ فرما دیا، بس ٹھیک ہے۔ یہ ہے عشق حقیقتاً، جس کی عشق عین تک بھی ہم لوگ نہیں پہنچے ہیں۔ ہم نے تو اپنے خود ساختہ عشق اور اس کے معیارات قائم کر لیے ہیں، جو حقیقتاً عشق کا ثبوت ہے اس سے ہم بہت زیادہ دور ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں آخری بات یہ ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ وہ صحابی اتنے تنگ دست تھے، پھر بھی سرکار نے ان کو نکاح کی اجازت دی اور عورت کا ان کے ساتھ نکاح قائم فرمایا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثیں موجود ہیں، جیسے آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور نفس کی حفاظت اور باطن کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح نہ کر سکے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت اسی وقت ارشاد فرمائی کہ جب وہ نکاح کر سکتا ہو، جس کی ایک شرح یہی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ بیوی کا نان نفقہ دے سکتا ہو تب،
اگر نہیں تو پھر وہ روزے رکھ کر اپنی خواہشات نفسانی کو روکے۔ تو اس سے پھر نتائج اس قسم کی حدیثوں سے نتیجہ نکالا ہے فقہ حنفی میں کہ اگر کسی شخص کو یقین ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکے گا، حق زوجیت، اور اسی طرح نان نفقہ نہیں دے سکے گا، یقین ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اور اگر یقین نہیں ہے، شبہ ہے، جیسے کوئی ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، یار ایسا نہ ہو نوکری سے نکال دیں تو بالکل ہی گیا ہاتھ سے، ایسا خوف ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ میں نان نفقہ دوں نہیں دوں، ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ اس میں شک و شبہ جہاں ہو، یقین ہو تو حرام کے درجے میں، کیونکہ کسی کی بچی کو اپنے گھر پہ لا کر آپ اسے نہ کھلائیں نہ پلائیں، اس کی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، تو وہ نہ وہ کہیں اور کی رہی کہ کہیں اور جا کے نکاح کر لیتی اور آسانی پیدا کر لیتی، اور آپ نے اس کو مقید کر لیا اور آپ اس کو ضروریات زندگی کی چیزیں بھی نہیں دے سکتے، تو یہ ایک انسان کی زندگی کو انتہائی بھیانک طور پہ تنگ کر دینا ہے، اور شریعت ایسی قید کو ایک آزاد عورت کے لیے جائز نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس مال و متاع ہے، آپ حقوق زوجیت سے ادا کر سکتے ہیں، پھر نکاح میں تاخیر کرنا منع ہوتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح میری سنت سے ہے اور جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں، تو پھر فوراً کرنا چاہیے۔ اب ان صحابی کو اگر اس تمام تفصیل کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کے لیے نکاح صحیح نہیں تھا، کیونکہ آپ تنگ دست تھے، آپ کیا بیوی کو کھلاتے پلاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نکاح فرما دیا تو بس اب باقی چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی، اس سے بھی اختیار مصطفیٰ ظاہر ہوا۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں تنگ دست ہوں اور قرآن یاد ہے چلو اسی پہ بیوی سے نکاح کر لیتا ہوں، فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔